النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، دنیا میں حالات آتے بھی ہیں اور چلے جاتے بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو دیکھنا ہے کہ حالات کے موقع پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسلمانوں پر اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا کیا کرتے تھے؟ صحابہ کو کیسی تعلیم دیا کرتے تھے؟ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر وہ چیز ملتی ہے جو آج کے حالات میں ہم لوگوں کو جلنا پڑتا ہے. بلکہ میں آگے بڑھ کر کہوں، حضور کے زمانے میں جن حالات کا سامنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، مسلمانوں کو تھا، آج وہ حالات نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات پر گرفت رکھنے والے قائد تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنبھالنے والے امام تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو قابو میں کیا. ایسے لیڈر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے لیے لیڈر بنا کر بھیجا تھا، قائد بنا کر بھیجا تھا. صرف نماز پڑھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے. نماز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پڑھاتے تھے کہ جب دین کا سب سے اہم فریضہ کا میں امام بن سکتا ہوں تو دنیا کے معمولی اور معاشرتی زندگی اور تمام امور میں بھی میں امام ہوں. آج مساجد میں صرف مصلی کا امام بنایا جاتا ہے. امام کو صرف مصلی کے امام کی حیثیت سے رکھا جاتا ہے، محلے کے امام کی حیثیت سے نہیں رکھا جاتا. اگر کوئی امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کوشش کرتا ہے کہ میں سوشل ورکنگ کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے، میں بھی بیواؤں کی مدد کروں گا. اگر کوئی امام یہ سوچے کہ اللہ کے رسول مجبوروں کی مدد کیا کرتے تھے، میں بھی مجبوروں کی مدد کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرمایا کرتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر، میں بھی فیصلے کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ کام کیا کرتے تھے جو دین سے تعلق رکھتا تھا، امت کی ضرورت تھی. اگر امام کرنے کے لیے نکلے تو فوراً امام کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے.
اس لیے کہ اکثر مساجد کے اندر ذمہ داروں کو اپنے عہدے کی، اپنے جاہ کی، اپنے جلال کی، اپنے مفادات کی پڑی ہوتی ہے۔ کہیں امام کام کرنے کے لیے نکل جائے اور امام کا سکہ محلے کے اندر جم جائے تو پھر صدر صاحب کی کہاں چلے گی، سیکریٹری صاحب کی کہاں چلے گی، مسجد کی کمیٹی کی کہاں چلے گی۔ ایسے حالات ہماری مساجد میں بنائے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے کہ مولانا داڑھی چھوڑنا حضور کی سنت ہے، ٹوپی پہننا حضور کی سنت ہے، پگڑی پہننا حضور کی سنت ہے، جبہ اور ازار پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نماز پڑھایا کرتے تھے، حضور روزہ رکھایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسواک کی تعلیم دیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کی تعلیم دے۔ اس کے علاوہ سوشل ورکنگ اللہ کے رسول کی سنت نہیں تھی۔ اگر کوئی امام کرنے کے لیے آگے بڑھے فوراً مسجد سے نکال دیا جاتا ہے۔ امام یہ سمجھ کر آگے بڑھتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضور نے بیواؤں کی مدد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محلے کے لوگ آیا کرتے تھے، مسلمان بیٹھا کرتے تھے، اللہ کے رسول ایک ایک کی مدد فرمایا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے۔ صحابہ اپنے مسائل حضور کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور سے فرمایا اللہ کے رسول بہت پریشان ہے، اللہ کے رسول بہت پریشان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ پریشانی کس بات کی ہے۔ پیٹ کی پریشانی ہے، اقتصادی پریشانی ہے، کمائی نہیں ہے، غربت چھائی ہوئی ہے، گھر کے اندر بیوی اور بچے ہیں، بالکل غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ حضور پہچان گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، سوال فرمایا کہ بتاؤ تمہارے گھر کے اندر کیا ہے؟ فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، ایک برتن ہے، کٹورا ہے جس سے میں کھانا کھاتا ہوں اور میری بیوی کھانا کھاتی ہے، میرے بچے کھانا کھاتے ہیں، اور ایک چادر ہے جسے بچھانے کا کام بھی کرتے ہیں اور اوڑھنے کا کام بھی ہم لوگ اس سے لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ صحابی دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گئے اور دونوں چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر دونوں چیزوں کو صحابہ کے درمیان میں پیش کیا، فرمایا کہ ہے کوئی ان دو چیزوں کو خریدنے والا؟ تو صحابہ نے بولی لگائی۔ مسئلہ حل ہو رہا ہے ایک صحابی کے گھر کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو اقتصادی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی امام، کسی امام کے پاس محلے کی لڑکی اور لڑکے کا مسئلہ آئے اور امام کے سامنے سنایا جائے اور امام اسے حل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو مسجد کے ذمہ داران امام سے کہیں گے کہ مولانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ذمہ داران کا کام ہے۔ داڑھی منڈا، سر پر یہودیوں کے بال رکھنے والا، اپنے بچوں کی تک تربیت نہیں کرنے والا صدر یہ کہتا ہے کہ مسجد کے امام کا یہ کام نہیں ہے، سورہ فاتحہ ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، لیکن امام پر حکومتیں چلتی ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو منگا کر صحابہ کے درمیان میں کہا کہ ہے کوئی اسے خریدنے والا؟ کتنی پیاری تعلیمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام کو صرف امام کی حد تک نہ رکھو میرے دوستو، اسے مسلح کا امام نہ بناؤ، اسے محلے کا امام بناؤ، اس سے خدمتیں لو۔ صرف وہ قرآن پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہے، آپ کے مسائل کے حل کے لیے بھی آیا ہے۔ آپ کے مسائل ہیں،
آپ کے پاس تجارت کا مسئلہ آپ کو معلوم نہیں، ملازمت کا مسئلہ معلوم نہیں، آپ کو زکوٰۃ کے مسائل نہیں معلوم ہیں، آپ کو اقتصادی مسائل نہیں معلوم ہے، امام آپ کو سکھائے گا، وہاں مدرسے میں اسے پڑھا کر بھیجا جاتا ہے۔ کون سی لڑکی سے شادی کرنا، کون سی لڑکی سے شادی نہیں کرنا، حضرت یہ میرے خاندان کو فلاں لڑکی آئی ہے، کیا میرے لیے بہتر ہے نہیں ہے؟ امام کے پاس علم کی روشنی میں، تجربے کی روشنی میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا حل ہوا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کوئی اسے خریدنے والا؟ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول میں 2 سکوں میں اس کو خریدتا ہوں، وہ سکے درہم کے ہیں یا دینار کے ہیں میرے ذہن میں بات نہیں ہے، بہت دن ہو گئے اس حدیث کو پڑھ کر، 2 سکوں میں خریدوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کٹورا برتن اور وہ چادر وہ صحابی کے حوالے کر دیا اور 2 سکے حضور نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جو صحابی پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے آئے تھے، سوچا تھا کہ حضور میرے لیے کچھ پیسہ دیں گے، کچھ میرے مسائل حل کریں گے، آئے تو مسئلہ حل کرنے کے لیے تھا، لیکن اللہ کے رسول نے گھر کی چیزوں کو بھی حراج پکار دیا۔ اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سکہ اٹھا کر صحابی کے حوالے فرمایا کہ اس سکے کو لے کر جانا، بازار سے اپنے بیوی بچوں کے لیے ضروری سامان، کھانے کا سامان خریدنا اور شام تک کا سامان ان کے لیے عطا کرنا۔ صحابی گئے اپنے گھر، اپنے بازار کی طرف، کچھ کھانے پانی کی چیزیں صحابی نے حاصل کی اور اپنے بیوی اور بچوں کے حوالے کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سکہ صحابی کے ہاتھ میں رکھا، فرمایا کہ بازار کی طرف جاؤ، اس سکے میں کڑھالی لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ کڑھالی لے کر آؤ۔ وہاں یہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو، پورے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر نماز پڑھو، اللہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا، نہیں، ایسا نہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ اس میں ہاں اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں، اللہ ہی دیتے ہیں، یہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو ہمارا ایمان ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک و خالق نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، برسات کو اللہ ہی برساتے ہیں، اللہ ہی زمینوں سے اناج اگاتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو یہ سکھا رہے ہیں کہ باہر نکل کر کمانا بھی چاہیے، تجارت بھی کرنا چاہیے۔ فرمایا ایک کڑھالا لے کر آؤ۔ کیا بولتے ہیں اسے؟ کڑھالی، لکڑی کترنے کی، کلہاڑی لے کر آؤ۔ صحابی گئے، کلہاڑی لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دکان کی اوپننگ فرمائی۔ کس کی اوپننگ؟ دکان کی اوپننگ۔ اپنے ہاتھوں سے اس میں لکڑی کا دستہ لگایا، فرمایا کہ اس کلہاڑی کو لے کر جنگل کی طرف چلے جاؤ، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچنا، 15 دنوں تک میری مجلس میں نظر نہ آنا۔ بھلا صحابہ کے لیے حضور کی مجلس سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ 15 دنوں تک میری مجلس میں نظر نہیں آنا، اور صحابی گئے 15 دنوں تک لکڑیاں کاٹتے رہے، بیچتے رہے، اور پھر جب 15 دنوں کے بعد
آئے حضور نے حالات پوچھا تو صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول بہت زیادہ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ یہ صحابی کی اقتصادی پرابلم کا حل اللہ کے رسول نے فرمایا۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لیڈر تھے۔ ہماری مسجد کا امام خالی امام نہیں، لیڈر ہے وہ ہمارا، وہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ میرے پاس آئیڈنٹی کارڈ نہیں ہے، اس کے پاس آنا انشاءاللہ انہیں حل کرے۔ ہمیں تو امام کو وہ مرتبہ دیے نہیں نا، دیے کیا ہم لوگ؟ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، پورے امت سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، جہاں تک میرا یہ بیان جاتا ہے یوٹیوب کے ذریعے سے میں ان تک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ کیا امام کو ہم یہ مرتبہ دیے ہیں کہ امام ہمارے مسائل کو حل کرے؟ ابھی قریب میں بی ٹی ایم لیوٹ کی ایک مسجد کے اندر جب مسلمان پر ظلم کرتا ہے تو غیر کیوں نہیں کریں گے؟ ارے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، مساجد سے ائمہ کو بآسانی نکال دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی تعلیم دیتے تھے؟ داڑھی منڈھے اور لوفر قسم کے لوگوں کو ہم نے مساجد کی باغ ڈور دی ہے۔ مجھے معاف فرمائیں، بہت زیادہ دل دکھتا ہے حضرات علماء کی تکالیف کو سن کر، بہت زیادہ پریشان ہیں حضرات علماء۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان سے بدوا نکل جائے اور تمہاری نسل غارت ہو جائے۔ میں مساجد کے ذمہ داروں سے مخاطب ہوں۔ بی ٹی ایم لیوٹ کی ایک مسجد میں ایک امام صاحب تھے، قریب میں 2 مہینے پہلے حضرت کو بلایا گیا۔ کون سی مسجد نہیں بتاؤں گا میں، انشاءاللہ جب موقع ملے گا اس وقت میں بتاؤں گا، پول کھولوں گا میں اس بی ٹی ایم لیوٹ کا۔ 2 مہینے پہلے مسجد میں امام کو بلایا گیا۔ امام کی کیا ذمہ داری؟ امام کس کو بولتے ہیں؟ امام بولتے ہیں آگے چلنے والے کو، آگے رہنے والے کو، لے کر چلنے والے کو۔ اب ہمارے عرف میں امام کہا جاتا ہے امامت کرنے والے کو، نماز پڑھانے والے کو، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ امام کو ایک قائد کی حیثیت حاصل ہونا چاہیے۔ مسجد کے اطراف و اکناف کے تمام گھروں کا اسے لیڈر بنایا جائے۔ جب تک ہمارے گھروں کے مسائل مسجد سے اور علماء سے حل نہیں ہوں گے اس وقت تک مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے مسائل کہاں سے حل ہوتے تھے؟ کہاں سے؟ مسجد سے حل ہوتے تھے۔ ہے یاد حضرات علماء کے بیانات آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے مسائل جو حل ہوتے تھے وہ مساجد سے حل ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی وقت کا پارلیمنٹ تھا، وقت کی اسمبلی تھی، وقت کا کارپوریشن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کورٹ لگتا تھا، حضور فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ایک احاطے میں جنگ کا میدان سجایا گیا جہاں پر لڑنے کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مدرسہ چلتا تھا جس کا نام اصحاب صفہ تھا۔ ہر وہ کام جو مسلمانوں کے مسائل کے ہیں وہ تمام کام مسجد میں ہوتے تھے۔ آج ہماری مسجد کو کیا کیا جاتا ہے؟ فجر کی نماز ختم ہوتی کی نیکی موزن صاحب لاکھ ڈالنے کو گھر کو چلے جاتے۔ کیا بھی قصہ نہیں حضرت، مائک چوری ہو جاتا ہے، اس سے پہلے مائک چوری ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا روحانیت ہے، کیا حالات ہیں ہمارے۔ اور امام کو کتنا استعمال کیا جاتا ہے؟ امام صاحب اللہ اکبر بول کر کھڑے ہو گئے، السلام علیکم ورحمت اللہ کے بعد انہیں امام نہیں، انہیں ہمارا غلام ہوتا نہیں ہوتا۔
امام صاحب جے حضرت وہ بولو نا کو جی جمعہ میں کیا اس کے باپ کی شریعت نا مجھے اتنا زیادہ دل دکھا ہوا ہے مساجد کے ذمہ داروں پر آ کر اپنے بچوں کے لیے ماں کے لیے دعا کراتا ہے امام سے ذمہ دار مسجد کا صدر اور سیکریٹری ماں کے لیے دعا کا حضرت ہمارے امی کی طبیعت خراب ہوگی دعا کرو انہیں دعا نہیں کرے تو مر جاتی اماں اس کی حضرت میرے گھر کے اندر مسائل ہیں میرا بچہ کام کو گیا ہے حضرت ذرا دعا کرو میرا بچے کی کام ڈیوٹی ذرا اچھی مل جاندے پرسوں ایک ٹرین چلیا امام صاحب کے پاس آ کو صدر صاحب دعا کی درخواست کرے گتے حضرت میرے بچے کی نوکری کے لیے دعا کرو ذرا اچھی تنخواہ مل جان دے امام صاحب دعا کرے گتے اللہ ہمارے صدر صاحب کو منجے کتنی تنخواہ ہے کہ وتی تنخواہ عطا فرما کر ہمارے صدر صاحب کے بیٹے کو میری کتنی تنخواہ ہے کہ وتی تنخواہ عطا فرما سب سے اچھی تنخواہ ہے نا امام کی جب امام کی تنخواہ کے جیسی اپنی بیٹے کی تنخواہ نہیں ہو سکتی تو کیسے امام کو 10,000 15,000 میں مسجد میں رکھتا ہے مسائل حل ہوں گے آج 10,000 میں 15,000 میں ایک حافظ قرآن کے مسائل حل ہوں گے میرے دوستو تو میں عرض کر رہا تھا بی ٹی ایم لے آؤٹ کے علاقے میں بڑے ظلم کے ساتھ اصرار کے ساتھ امام صاحب کو بلایا گیا حضرت میسور میں تھے آئے امام صاحب تقرر ہوا امامت حضرت کی ذمہ داری مکتب حضرت کی ذمہ داری کیا بولتے اسے خطبہ جمعہ کا بیان حضرت کی ذمہ داری بازو ایک مدرسہ وہ مدرسے کے بھی انہوں محتمم اس کے ساتھ میں پکاتی بھی مدرسے میں بچوں کو پکانے کے واسطے 8 یا 9 بچے حضرت محنت کر کو بچوں کو لائے تھے مدرسہ بالکل ویران یہ ہماری مسجد کیسی ہے کہ اتنا خوبصورت مدرسہ محنت کر کر حضرت نے 7 یا 8 بچوں کو جمع کیا اب 7-8 بچوں کو پکاتی رکھے تو کم از کم 8 سے 10,000 روپے تنخواہ دینا وتی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے تو کیا کرنا چلو خود ہی پکا لیں گے حضرت اپنی طرف سے قربانی دینے لگے اچانک لاک ڈاؤن کا جیسے ہی اعلان ہوا ویکینڈ لاک ڈاؤن 2 مہینے کے بعد پہلے مہینے میں حضرت سے میں نے پوچھا کہ پہلے مہینے میں کتنی تنخواہ ملی دوسرے مہینے میں کتنی تنخواہ ملی فرمایا حضرت نے کہ پہلے مہینے میں ان تمام کاموں کے 15,000 روپے تنخواہ ملی ہول سیل میں آج واچ مین کو لا کر یہاں پر گیٹ پر کھڑایا جائے کتنی تنخواہ ہوگی واچ مین کی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کاروبار کرنے والا انسان کتنا کمائے گا راستوں میں پھر کر کیٹلی میں چائے بیچنے والا آدمی کتنے پیسے کما سکتا ہے آج وہ فٹ پاتھوں پر پان بیڑے کی دکان ڈالنے والا کتنے روپے کمائے گا آج پیسے مسجدوں کو ٹائلسوں سے لیس کیا جائے مسجدوں کے کارپیٹ اچھے بنائے جائیں کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں کارپیٹ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایسا خوبصورت چھت تھا کیا یہ ایسی جو یہاں پر لگائی گئی ہیں کیا یہ ایسی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں میں کیا حضور کی مسجد میں ٹائلز لگائے گئے تھے کیا کل قیامت کے دن اللہ یہ سوال فرمائیں گے کہ بندے تو نے مسجد کو کتنا اچھا سنوارا تھا بتا کیا سوال ہوگا یہ پوری طاقت مسجد کے خوبصورت بنانے پر جھونکی جاتی ہے لیکن امام کی تنخواہ کتنا ایک راستے پر چائے بیچنے والے سے کم
वॉचमैन की ड्यूटी करने वाले से कम, फुटपाथ पर बैठकर खोतीमीर बेचने वाले से कम। रोज में ये खोतीमीर बेचने वाला फुटपाथ पर, मैं उनकी तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मेरी हैसियत बता रहा हूँ। उम्मत की नज़र में इमाम की क्या हैसियत है वो बता रहा हूँ मैं। फुटपाथ पर बैठकर जो हजरत, अल्लाह उनकी रोज़ी रोटी में बरकत नसीब फरमाए, जो चीज़ उनको हासिल हुआ वो हासिल, उनकी हैसियत के मुआफिक का कारोबार। लेकिन मैं इमाम होकर बाहर इडली बेच सकता हूं, मैं बाहर खड़े होकर मैं भाजी बेच सकता हूं। आप गवारा करेंगे कि मैं बाहर खड़े होकर दही की पैकेट बेचूं, इडली का कारोबार करूं, चीले डालकर बेचूं? आप में से है कोई ऐसा? है तो हाथ उठाए कि मौलाना आप इडली बेचेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत पसंद है। किसके पास जाएगा इमाम? किसके पास मांगेगा इमाम? अरे कितने ऐसे अइम्मा हैं दिल पर पत्थर रखकर खुदा की कसम इमामतें कर रहे हैं। घर में बीवी बीमार, गुज़िश्ता लॉकडाउन में घर में बीवी बीमार, बच्चे बीमार, दोस्त का फ़ोन आया, खैरियत है मौलाना, अल्लाह का फजल भी, मौलाना क्या तभी ज़रा अकाउंट में पैसे रहे तो रहती भेजती मंजे कि वो साहब क्या किस्सा, बीवी बच्चे बीमार ही मौलाना, बिल्कुल पैसा नहीं है कि वो मस्जिद से तनख्वाह नहीं आई क्या, 2 महीने से तनख्वाह नहीं दिए मौलाना। किसके पास भीख मांगे इमाम? यहाँ मैं दाल लेकर बैठूं, आप लोग पसंद करेंगे कि आपका इमाम यहाँ चद्दर डालकर भीख के लिए बैठे? हुजूर इमाम थे और इमाम के वारिस की हालत फकीरों से बदतर है। इमाम के वारिसों की हैसियत फ़कीरों से बदतर है। आज तक एक एहतजाज आपने इमामों का नहीं देखा आपने? कहीं यहाँ मस्जिद के सामने जनाजा रखा हो और किसी इमाम ने यह कहा हो मेरी तनख्वाह बढ़ाने तक जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता, कहीं आपने देखा? मेरी तनख्वाह बढ़ाने तक मुसल्ले पर मैं ख़दम नहीं रखूँगा, कहीं आपने देखा? फिर मसाजिद के ज़िम्मेदारान ऐसों को बनाया जाता है जो मोहल्ले का सबसे लिच्चड़ किस्म का आदमी, इल्ला माशाअल्लाह। ऐसे भी मसाजिद बहुत सारे हैं जिन मसाजिद के सदर और सेक्रेटरी के पीछे नमाज पढ़ने को जी चाहता है ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन अक्सर मसाजिद में देखा गया टाइल्सां पर पैसे खर्चा, खाली नाम पर पैसे खर्चा, वो बाहर कारपेटां पर पैसे खर्चा, बेहतरीन एसियों पर पैसे खर्चा, बेहतरीन पैंट पर पैसे खर्चा, लेकिन इमाम की तनख्वाह कितनी? 6,000 भी 7,000। मरना है, अल्लाह के पास जाना है। तो अर्ज कर रहा था बीटीएम लेआउट का इलाका, कितने रिच पार्टियां, मालूम मैं भी इमामत किया हूँ, इतने रिच पार्टियां। आपसे दरख्वास्त है, बाजू में मदरसे की तामीर हो रही है, जैसा मैं यहाँ ऐलान करता हूँ ना, ऐसा ऐलान वहाँ पर करता था मैं उसी मस्जिद में कि बाजू मदरसे की तामीर हो रही है, एक तकरीबन 1 लोड सीमेंट की ज़रूरत है, इतने 1000 ईंटों की ज़रूरत है, ब्लॉक्स की ज़रूरत है और टाइल्सों की ज़रूरत है। आपसे दरख्वास्त है कोई साहिब खैर हजरात हों तो सामने आएँ, लिखाएं या बाहर चद्दर में डालते हुए जाएं। एक जुमा का चंदा तकरीबन 27,000 28,000 रुपये चंदा चद्दर का, उसके अलावा लोडांग का सीमेंट, लोडांग के ब्लॉक्स का चंदा रसीद में। ऐसे साहिब खैर हजरात बीटीएम लेआउट में ऐलान हुआ
مسجد کو جنریٹر کی ضرورت ہے، طلبہ پڑھیں گے، بازو مدرسے کو بھی جنریٹر ہونا ہے، ایک بڑا ہیوی جنریٹر کی ضرورت ہے۔ ایک ہی آدمی نے جنریٹر کا انتظام کر دیا 4.5 لاکھ روپے کا، ایک آدمی نے۔ اس مسجد سے پرسوں میں قریب میں امام کو نکالا گیا، کتنے روپے تنخواہ دیکھو، 13,000 روپے تنخواہ دیے۔ کتنے کاماں کی؟ امامت، خطابت، مکتب، مدرسہ، اس کے علاوہ مدرسے کے بچوں کو کھانا پکا کو کھلانا۔ 13,000 روپے تنخواہ۔ اور کہا گیا کہ حضرت اب فی الوقت تمہاری ضرورت ہم نہ نہیں ہے، لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، ہم نہ ضرورت رہی تو بلا لیتی۔ کمینہ انسان، اللہ نیک ہدایت دے۔ کیا گزری رہیں گا امام صاحب کے اوپر، پھر دوسری جگہ امامت ملتی نہیں جلدی۔ میں بھی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں حضرت کے لیے، اتنا دل دکھا میرے دوستو، اتنا دل دکھا میرا، واللہ بول رہا ہوں، یہ کہ عالم ہو کر نہیں بولنا چاہیے، زبان سے گالیاں نکالنے پر میں مجبور ہو گیا۔ کس سے کہا جائے یہ دل کا دکڑا؟ کیا حیثیت ہے معلوم امام کی؟ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ جنت میں لوگ عیش و آرام کر رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، اپنی حوروں کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے جنتیوں کو جمع کرے گا، فرمائے گا، پوچھے گا کہ بتاؤ کیا ساری نعمتیں تمہیں عطا کر دی؟ اب یہاں 30-40 کے سائیڈ میں فرعون جیسا صوفہ خرید کو ہمیں خوش ہے، فرعون جیسا صوفہ نہیں، فرعون سے اچھا صوفہ۔ فرعون کا صوفہ کیسا تھا؟ ذرا یوٹیوب پر جا کر دیکھیں، فرعون فرنیچر بول کر ڈالیں آپ، اس کا صوفہ ملے گا آپ کو۔ وہ ہمارے پرانے زمانے میں تنگس کی کیا ہوتی تھی؟ کرسیاں ہوتی تھی، ہاں، پلاسٹک کے تنگس کی کرسیاں ہوتی تھی، ایسے ہی دھات کے تنگس کا صوفہ تھا اس کا۔ میں سوچیا اللہ اکبر، یہ سب استعمال کر کو انہیں فرعون کا تو میں کشنا استعمال کر کو کیا رہوں گا؟ ہاں، میں کشن سے اور بہترین پلنگ، رانی راجہ پلنگ، بیڈ کیا بولتی ہیں کہ منجے بھی نہیں معلوم، بہترین خالن۔ وہ لوگ پانی بھرنے کے لیے جن چیزوں کا استعمال فرمایا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، ان چیزوں کو ہم لوگ کونے میں رکھو پھولاں کی اگیٹی ڈالنے کرتے ہیں۔ ان کی ضرورت کے استعمال کی چیز ہماری شو کی چیز، اینٹک پیس حضرت بولتے نہیں بولتے، اینٹک پیس حضرت۔ انہیں فرعون معمولی چیزاں استعمال کر کو فرعون ہوا، میں اور آپ 30-40 کی سائٹ پر بہترین گھر کے اندر بہترین سامان جوڑ کر کیا ہوئے؟ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کرے گا نہیں کرے گا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کس لیے یہ بات آئی؟ کس لیے بات؟ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ پوچھیں گے یہاں ہمیں عیش و آرام میں ہی، اللہ کو بھول گا انہیں، نرم بستر پہ گرم موڑنا اڑلے کو جا کو سویا، رات کو 11-12 بجے سب سوگا۔ بنگلور کے مسلمان تو کب سوتی؟ 2 بجے سب سو جاتا ہوں حضرت، صبح ہی کب اٹھ، حضرت صبح ہی 12 بجے سب اٹھ جاتا ہوں حضرت۔ اور ہمارے نوجوانہ ماشاءاللہ فون پکڑ لیے کر کو بولے تو رات کو 2 بھی ہوئیں گے، 3 بھی ہوئیں گے، 4 بھی ہوئیں گے، صبح کو انہیں اٹھ کو یوں ڈلتے رہتا، کیرے بابا دالے کو آیا کیا؟
نہیں حضرت رات بھر نیند نہیں سونی، فون میں تھا سوئی نہیں۔ ایسے گھر کے اندر رہ کر ہمیں خدا کو بھول جاتی تو انہوں بھی کون سی طبی ایک چیز بھولنا وقت عیش و آرام میں، چاہے میں وہاں جاؤں یہاں سے اڑ کو سیدھا چلے گا، نہ بیت الخلا آئے گا نہ پیشاب آئے گا، اور بڈھا بھی نہیں جائے گا، جنت میں بوڑھا نہیں جائے گا۔ 32 سال کی عین جوانی اللہ تعالیٰ بوڑھے کو عطا فرمائیں گے، اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے بتاؤ سب چیزیں تمہیں عطا کر دی گئی، جنتی اب عیش میں مست ہیں یونو، اللہ سب دے دالیا نہ رہے اللہ، اچھا سب مل گئی، اللہ تو حوران دیا، پھلان دیا، محلان دیا، وہ کیا کی دیا، یہ سب آ گیا، اب کیا ضرورت، کیا بھی ضرورت نہیں، ابھی ایک نعمت باقی ہے، ذرا غور و فکر کرو، ابھی ایک نعمت باقی ہے، ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ وہ جنتی سوچ کر سمجھ کر جب آخر میں تنگ آ کر اللہ سے کہیں گے اللہ وہ نعمت ہمیں کیا ہے نہیں معلوم، تو اللہ فرمائیں گے اپنے علماء کے پاس جاؤ، وہ بتائیں گے وہ نعمت کیا ہے۔ کس کے پاس جاؤ؟ مسجد کے ذمہ داران کے پاس جاؤ۔ ایک ذمہ دار مجھے بولے تمہیں مولی صاحب پورے حرام کا کھاتے سو، ٹمکر کے علاقے میں تمہیں مولی صاحب حرام کا کھاتے سو، 1,510,000 روپے، پھر حرام کا الگ بولتا اسے انہیں، پاگل حرام کا کھا رہی سو، اچھا کیسا متولی صاحب؟ بولیا صبح کو فجر سے لے کو ظہر تک، ظہر سے لے کو عصر تک، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء تک کتنا ٹائم ملتا، وقتے ٹائم میں جانا، کما کو لے لے کا کو کھانا، مسجد کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکال کو کھاتی نہ مولی صاحب کو شرم مانا، ٹھیک۔ آج میں پورے مسجداں برجستہ وہیں پر اسی مجلس میں جمعہ کا دن نماز کے بعد اسی مجلس میں نے کہا آج میں مسجد جنت الفردوس سے خط لکھتا ہوں علماء کو کہ ہمارے متولی صاحب نے فرمایا ہے کہ علماء کو صبح کو فجر سے لے کو ظہر، ظہر سے لے کو عصر، نماز کے درمیانی اوقات میں کما کر کھانا چاہیے۔ آج میں کیا کر ڈالتا ہوں، خط لکھ ڈالتا ہوں۔ ایک دن تمہارا جنازہ آتا، کسے بول رہا ہوں؟ متولی صاحب کو۔ ایک دن تمہارا جنازہ آتا، کہیں امام صاحب متولی صاحب کا جنازہ آیا ہے، نہیں وہ بمبئی سے لوڈ آکو ہے گتے، امام صاحب لوڈ اتار لے کو ہی فی الوقت آ نہیں سکتے۔ اچھا ہمارے امام صاحب کو متولی صاحب ہی بولے تھے سو بازو کی مسجد کے امام صاحب کو بلاؤ، نہیں انہوں بمبئی کو مال لے لے کانے جا کو ہی کتے، جاتا وہ مسجد کے امام صاحب کو بلاؤ، وہ امام صاحب کا کیا کہ سیٹلمنٹ چل رہا کتے، وہ 2-3 2.5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ روپے کا سیٹلمنٹ چل رہا، انہوں اس میٹنگ میں ہی آ نہیں سکتے۔ تمہارے منہ کے اوپر مکھیاں بیٹھ جائیں گے نا متولی صاحب۔ جمعہ کی نماز میں بولیا، عصر کی نماز میں نکال ڈالے، جمعہ کی نماز میں بولیا، جمعہ کے دن عصر کی نماز میں منجے نکال ڈالے۔ ایک اور مسجد میں امامت کیا، بہت تجربہ ہے امامت کا الحمدللہ، بلہ کے متلیاں کو بھی بلہ کے سیکریٹریاں کو دیکھا میں، اس سے دل جل کو بول رہا ہوں سو میں۔ اور ایک مسجد میں امامت، شادی محل کا نکاح کیسا ہے؟ خلاف سنت ہے، خلاف سب مانتے ہیں، خلاف سب کا ایمان ہے، خلاف سنت ہے۔ اور شادی محل کے نکاح میں ضرورت کے حد تک تصویر کا استعمال ٹھیک ہے، کیا ضرورت؟ پاسپورٹ میں آنا، ضرورت کی فوٹو پکڑنا، ضرورت کے لیے کبھی میڈیا پر آنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے حضرات علماء، کل کل کو جواز کا حکم دے کو ہی اجازت دے کر، کل کل کو برجستہ نہیں، کل کو ہاں ٹھیک ہے جا بھائی،
ہو سکتا یہ جب دشمنان اسلام تیرے تک ویسا میسج پہنچا رہی تو بھی کیا کر میسج پہنچا۔ بہت زیادہ غور و فکر کے بعد حضرات علماء میں ایک ٹیم نے ضرورتاً ویڈیو نکالنے کی کیا دی ہے؟ اجازت دی، ورنہ ہر قسم کی ویڈیو نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں یہاں سے ایک تو شادی محل میں نکاح پڑھانا کیا ہے؟ خلاف سنت ہے، ہم سب کا ایمان ہے خلاف سنت ہے۔ شادی محل کا نکاح زیادہ بابرکت ہے یا مسجد کا نکاح زیادہ بابرکت ہے؟ کون سا نکاح؟ اللہ کے گھر سے بہتر دنیا کے اندر کوئی گھر نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تمہارا اور میرا ایمان۔ حدیث پاک میں آتا ہے خدا کے گھر کی زمین جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے پر بیٹھے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب دنیا درہم برہم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مساجد کی زمینوں کو ایسے ہی اوپر اٹھا کر جنت میں جوڑ لیں گے۔ میں اور آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کی زمین پر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی بیٹی کا نکاح یا میری بیٹی کا نکاح یا میرے بیٹے کا نکاح آپ کے بیٹے کا نکاح جنت کی زمین پر ہو جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں سے فلائٹاں بنا کو مدینہ منورہ کو جا کو نکے کر لے کو آ کو توڑ لیے سو والیاں کی مثالیں ہی ہمارے بنگلور کے اندر 3 فلائٹاں بک کر کو یہاں سے مدینہ منورہ کو گئے، نکاح ہوا، وہاں سے پھر واپس آ کو 1 مہینے میں شادی ٹوٹ گئی۔ کون بولیا تھا اتنا خرچہ کرو کر کو؟ پرائیویٹ فلائٹاں بنائے انہوں۔ اللہ اکبر، اس سے بہترین جگہ اور کوئی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بول کو ہی کہ یہاں مسجد رہتے ہوئے مدینے کو آ کو کیا کرو، مسجد نبوی میں آ کر تمہاری بیٹی کا نکاح پڑھو، نہیں بول کو ہی کرے آدمی۔ گئے مولوی صاحب یک اللہ ان کی مغفرت فرمائے، گئے انہوں۔ تو اس سے بہتر جگہ اپنی بچی کے نکاح کے لیے نہیں ہے۔ جب فلائٹ میں وہاں تک جا سکتے ہیں، اگر جنت تک جانا ہوتا تو کتنے لوگ جنت میں جا کر اپنی بچیوں کا نکاح کرواتے۔ جنت کو جانے کی ضرورت نہیں، مسجد اکبری میں بیٹھ کر نکاح پڑھاؤ، حدیث کے موافق یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یہ کل قیامت کے دن یہ زمین جا کر جنت کی زمین میں شامل ہو جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ارادہ کر کر اٹھو کہ میں اپنی بچی کا اپنے بچے کا نکاح مسجد میں کرواؤں گا۔ الحمدللہ آج تک کسی شادی محل میں نکاح نہیں پڑھایا، بھلے ہی مساجد سے مجھے نکال دیا جائے لیکن نہیں پڑھاؤں گا۔ تو ایک مسجد میں یہ مسئلہ بولیا میں، حضرت عشاء کی نماز پڑھایا ہوں، فجر کی مجھے نہیں معلوم، عشاء کے فوراً بعد مجھے نکال دیا جائے گا۔ پورے ذمہ داران بیٹھ کر مجھے پابندی لگائے، کیا بولے؟ حضرت شادی محل میں نکاح پڑھاتی کہ تو تمہیں یہاں نہیں تو تمہیں تمہارے گھر میں، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، اور یہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ حضرات علماء حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرات علماء جو تنخواہ لیتے ہیں ان کے وقت کی تنخواہ لیتے ہیں، ورنہ یہاں کھڑے ہو کر ایک اللہ اکبر کی قیمت ادا کر سکتے ہم لوگ؟ ہے ہماری اتنی طاقت کہ ہم لوگ ایک اللہ اکبر کی قیمت ادا کریں؟ جو میں وقت دے رہا ہوں اس وقت کی تنخواہ ہے، اور وہ تنخواہ کتنی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک بار ہاسپٹل کو جا کو باہر نکلے تو تنخواہ ختم۔ گاڑی میں پھرنے بنگلور میں ایک موٹا حساب ڈالیں گے، بنگلور میں گاڑی میں پھرنے کے واسطے کتنے روپے کا پیٹرول ہونا مہینے کو؟ کم از کم
3,000 रुपए का पेट्रोल होना नहीं होना, ठीक है, 3,000 का पेट्रोल हो गया। बीमार तो घर के अंदर किसी भी सूरत से होते, सोच मौली साहबा के घर में बीमार होते नहीं होते कर को नहीं है, बीमार मौली साहबा भी होती, खांसी सर्दी जुकाम बच्चे बीवी बहरहाल बीमार होते हैं। कितना खर्चाएंगा? जैसी बीमारी वैसा खर्चा, जैसा डॉक्टर वैसा खर्चा। चलो माहाना 2,000 रुपये रख लेंगे, ठीक। गाड़ी का खर्च 3,000 रुपये, महीने में बीवी बीमार हुई 2,000 रुपये। उसके बाद घर के अंदर की ज़रूरियात, चावल दाल तेल फुला और फुला और फुला और फुला, कितने रुपए का खर्च? बहुत छोटी फैमिली को 3 से 4,000 रुपये का खर्च। एक मियाँ, एक बीवी, एक बच्चा, 3 से 4,000 रुपये का खर्च। 3,000 रख लेंगे, कितना होगा? 5,000 या 3,000, 8,000 रुपये। उसके अलावा बच्चा स्कूल को जा रहा है, उसका खर्च कितने रुपए? कम से कम 1,000 रुपये। वहाँ अबू टीचर बोले एग्ज़ाम फीस बनना कहते, अबू टीचर बोले वो क्या कि प्रैक्टिकल सिखाती कहते, उसके वास्ते सेबा लेने को जाना कहते, अंगूरा लेने को जाना कहते। अबू हजरत बोले, मास्टर साहब बोले हमारी बैग फट गई है कहते, अबू मास्टर साहब बोले मेरे किताबें फट गई कहते। ये अलग खर्च। चलो 1,000 रुपये रख लेंगे। यहाँ कितने हुए थे? 8,000, यहाँ एक 9,000। उसके अलावा घर में खर्चे नहीं आते क्या? हाँ, लाइट बिल, पानी की बिल कहाँ से लाएगा इमाम अगर हम लोग 10,000 रुपये तनख्वाह देंगे? और इमाम को एक दिन की छुट्टी है, संडे। क्या हाजी साहब कैसा करेंगे, जा काजेंगे क्या? नहीं हजरत, आम दिना में नहीं होता, ज़रा हफ्ते के दिन हाफ डे मंजे ड्यूटी, हाफ डे को आ जाता हूँ हजरत, इंशाल्लाह हफ्ता इतवार तुम्हें कैसा बोलती कि वैसा करेंगे। कितनी तनख्वाह हाजी साहब तुम्हारी? 50,000 रुपये तनख्वाह। कितनी तनख्वाह? 50। मैं आईना बता रहा हूँ, उम्मत का आईना। 50,000 रुपये तनख्वाह हजरत मेरी। 50,000 रुपये तनख्वाह, लग्जरी घर रखो ही नो, उसके साथ में 2 दिन की रजा, पिकनिक को जाना, टूर को जाना, शादी को जाना, जनाजे को जाना, सास की मैयत, ससरे की शादी, खुशयारिंदो ससरे की शादी का तो होता नहीं होता। इमाम को कितने दिन की छुट्टी है? मस्जिद के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब जब इमाम को मुंतखब करते हैं, कहा जाता है इमाम साहब को कि मौलाना पूरे साल में 365 दिन में आपकी 15 दिन की छुट्टी, 15 दिन आपकी गैर हाजिरी हुई तो फिर तनख्वाह कट हो जाती है आपकी। 15 दिन की गैर हाजिरी हुई तो तुम्हारी क्या हो जाती है? तनख्वाह कट हो जाती है। ये इमाम कौन है? कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों से फरमाएंगे, जाओ अपने आइम्मा से पूछो, अपने उलमा से पूछो कि वो नेमत क्या है जो जन्नत में तुम्हें हासिल ना हो सकी। तमाम जन्नती अपने उलमा के पास आएंगे, हजरत उलमा वहाँ पर मुआवजा नहीं तलब करेंगे, वहाँ पर फरमाएंगे कि जाओ जाकर अल्लाह से कह दो कि अल्लाह का दीदार अभी बाकी है। अल्लाह का दीदार भी किसकी गवाही पर होगा? इमाम की गवाही पर होगा, उलमा की गवाही पर होगा। हदीस पाक में आता है, इमाम की हैसियत बता रहा हूं मैं आपको। मैं शुरू में कहा, बहुत बाद में आए लोग, पीछे के लोग, मुसल्ले का इमाम अपनी मस्जिद के इमाम को ना बनाओ, मोहल्ले का इमाम बनाओ। हुजूर ने इमाम बनकर क्या क्या काम किए। हमारे इलाके में एक मस्जिद है, हजरत हमारे इमाम साहब बहुत अच्छे हजरत। अच्छा क्या भाई किस्सा? बहुत
بہت اچھے چھوڑو حضرت ماشاءاللہ ویسا امام ہی ملتا نہیں. اما کہ میں پوچھا وہ کون سے اوصاف رتی بولے تو میں بھی کیا کر لیوں گا ذرا اپنے اندر لا لیوں گا. وہ کیا بھیا اوصاف ہے کیا بھی نہیں حضرت. نماز پڑھا کو گردن مسلح کنے جھکائے کا تو گھر میں جا کو گردن اٹھاتے سونا اور پھر وہاں گھر میں گردن جھکی تو پھر مسلح کنے جا کو کیا ہوتے سو گردن اٹھاتے سونا. اور اس سے اچھا اور کیا حضرت. کسی سے ملتے نہیں کسی سے تعلق نہیں اپنی ڈیوٹی ہوئی اپنا گھر ہوا. میں بولیا میری جو کم از کم واچ پہنتی ہے امام صاحب کو واچ پینا بنگڑیاں پینا دلو. بولیا کسے معیار دیکھو امام کے اچھا ہونے کا معیار جمعہ میں بیان ٹھیک سے نہ کرے ٹھیک ہے اپنے مسائل پر حالات پر اس کی نظر نہ ہو نہیں حضرت چل جاتا. ہمیں بولے جیسا سننا. ہمیں شادی محل میں نکاح پڑھو گے تو شادی محل میں نکاح پڑھانا. امام صاحب تمہیں یہ نہیں بولنا یہ بولنا کر کو بولے تو انہوں ووج بولنا. امام صاحب تمہیں فلاں کام نہیں کرنا فلاں کام کرنا کہ تو ووج کرنا. امام صاحب اگر مؤذن صاحب نہیں رہے تو اذان دینا. امام صاحب تمہیں فلاں کام ہمیں بولے جیسا کرنا ہم نہ پوچھے بغیر کیا بھی نہیں کرنا. تنخواہ کتنی 9,000 روپے. میکینک مان لیتا ہمارے پاس جو چھوکرا کام کرتی ہیں ہمارے دکانوں میں ہمارے فیکٹریوں میں کیا وہ 9,000 روپے کو ہمارے پاس آ کر کام کریں گے آئیں گے ہمارے پاس. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو میرے دوستو کہ جب میرا گھر نہیں چل سکتا تو امام کا گھر کیسا چلتا ہوگا. پھر ایک میٹھا چاکلیٹ امام کو کھلاتے ایک میٹھا چاکلیٹ کھلاتے. وہ کہاں کھلاتی بولے تو عام مسجدوں میں نہیں بے دین بد اخلاق بد کردار ذمہ داروں کی مسجد میں نہیں. جو داڑیاں چھوڑ کو جماعتہ میں وقت لگا کو اللہ اکبر حقوق العباد اکرام مسلم پر بڑے بڑے بیانات کرنے والے انہوں ایک میٹھا چاکلیٹ کھلاتے. کیا میٹھا چاکلیٹ بولے تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیٹ پر 3 پتھرے بنتے تھے. کم از کم 9,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے. صبر کے ساتھ چلنا. حقوق اللہ پر بات کرنے والا امیر ہی نے حقوق العباد پر بات کرنے والا امیر ہی نے. جماعت میں 40 دن 4 مہینے چھلے لگا کو آیا سوئی نے. مسجد کا صدر ہے نہیں حضرت بہت صبر ہونا حضرت. یہ راستہ بہت خطرناک راستہ. امیر صاحب تمہارا بچہ کیا ڈیوٹی کرتا ITI میں کام کرتا حضرت. اچھا کیا تنخواہ ہے 40,000 روپے تنخواہ ہے. وہ مجلس میں نہیں پوچھنا دوسری مجلس میں پوچھنا. بہت پریشان ہے حضرت بچہ. اسے وہاں سے نکال کو کانتے بھی 50-60 ہزار روپے کی ڈیوٹی ہے. اسے دیکھ با کر کو بول رہا ہوں میں. بیٹا 40,000 روپے کمایا تو بیٹے کی فکر ہے. امام صاحب کو 9,000 بھی 10,000 بھی 12,000 دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے پتھرے دکھاتے. انصاف ہے. کل ایک مولانا کو قتل کر ڈالے معلوم ہوا معلوم ایک مولانا کو RSS والے قتل کر ڈالے. ابھی پکی رپورٹ آگو نہیں ہے لیکن قتل 100% قتل اس لیے کہ سر پر پتھر ڈالا گیا ہے عالم دین کے. اس سے پہلے کل نہیں پرسوں کل عالم دین کا قتل ہوا. کل نہیں پرسوں عالم دین کا قتل ہوا. اس سے ایک دن پہلے گدگ میں 2 مسلم نوجوانوں کو مارا گیا. مولانا کا قتل ہوگا کہتے 15-20 فونا من جائے واٹس اپ پہ کیا ان کی تصویر ٹرینڈ ہوئی. کون مارے سو غیر مسلم. مذمت کرتے ہیں ہم لوگ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے ہم لوگ. لیکن ہماری مساجد کے مسلمان اپنے امام اور مؤذن کو روزانہ قتل کرتے ہیں. ہاتھ میں پیسے نہیں امی بیمار ہیں پریشان. ہاتھ میں پیسے نہیں بچے بیمار ہیں پریشان. ہاتھ میں پیسے نہیں وہ اسکول کے اندر فیس بننا پریشان. ہاتھ میں پیسے نہیں فلاں جگہ پر پیسے بننا ہے پریشان. کیا کرے گا امام.
اور پھر کیا بولتے ہیں حضرت ہمارے دکان کی اوپننگ ہے حضرت ذرا آپ آنکھوں دعا کر ڈالے تو ہمارے دکان کے اندر آپ کی برکت کی پوٹلی جھڑ دیں گی حضرت. بولتے نہیں معاف فرمائیے دل دکھ رہا ہے. یہ امام کی حیثیت کیا ہے معلوم؟ آؤ یہ اور ایک حدیث سناتا ہوں، وقت ہو رہا ہے. اور ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک جماعت کو جنت میں داخل فرمائیں گے. نابینا ان کی جماعت جنت میں داخل ہوگی، جس کا امام حضرت شعیب علیہ السلام ہوں گے. جنت میں جا رہے ہوں گے اس لیے کہ آخری دور میں حضرت شعیب علیہ السلام کی آنکھیں کمزور ہو چکی تھی. اللہ تبارک و تعالی نابینا کا امام حضرت شعیب کو بنایا تھا. جنت میں جا رہے ہوں گے، حضرات علماء سامنے آ کر کھڑے ہوں گے، اللہ سے پوچھیں گے اللہ ان کو جنت میں کیوں داخل کر رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ صبر کیا کرتے تھے، اپنی آنکھیں نہ ہونے کے باوجود نعمتوں پر شکر کیا کرتے تھے، اس لیے میں ان کو جنت میں داخل کر رہا ہوں. حضرات علماء فرمائیں گے باری تعالیٰ ہمارے بیانات سن کر ان کے اندر صبر آیا تھا، ہمارے بیانات سن کر جو ہے ان کے اندر شکر آیا تھا. اللہ ہم تو باہر کھڑے ہیں، یہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جماعت کو فرمائیں گے داخل ہو جاؤ، ان کی طرف توجہ نہ دینا، یہ ایسے ہی ہیں. وہ جماعت کہاں جائے گی؟ جنت میں چلی جائے گی. دوسری جماعت آئے گی جسے برس کی بیماری ہوگی، جس کے امام حضرت ایوب علیہ السلام ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی برس کی بیماری والوں کو جنت میں داخل کرے گا. پھر حضرات علماء جائیں گے، پوچھیں گے باری تعالیٰ ان کو جنت میں کیوں داخل کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ یہ دنیا کے اندر شکر کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر صبر کیا کرتے تھے، اتنی آزمائش کے باوجود میرے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے. حضرات علماء فرمائیں گے اللہ یہ تو ہمارے تربیت کرنے کی وجہ سے ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ان برس کی بیماری والوں سے کہے گا کہ تم داخل ہو جاؤ، یہ ایسے ہی ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پوری جماعتیں جنت میں داخل ہو جائیں گی. آخر میں حضرات علماء کو بلایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی دوڑتے ہوئے اللہ کے سامنے تمام علماء حاضر ہوں گے. اللہ فرمائیں گے ابھی انٹری کا وقت نہیں آیا. کیا نہیں آیا؟ ابھی انٹری کا وقت نہیں آیا. اللہ انہوں سب چلے گئے نا، ہمارا کیا ہوگا؟ انہوں سب چلے گئے نا، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہاں پر سجدے میں گرے رہو، جن کی تم سفارش کرو گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا. یہ علماء کا مقام، اس مقام کو ہم نے کہاں رکھا؟ کھتی میر بیچنے والے سے کمتر بنایا، واچ مین کی ڈیوٹی کرنے والے سے کمتر ہم نے اس امام کو بنایا، اور امام کو مصلی کا امام بنایا، محلے کا امام نہیں بنایا. امام صاحب کیا کام؟ امام صاحب نماز پڑھانا، امام صاحب مسئلے بولنا، امام صاحب کیا کی کرنا؟ گردن یہاں جھکانا، گھر میں گردن اٹھانا، گردن وہاں جھکانا، مصلی کے پاس گردن اٹھانا. بچوں میں ایجوکیشن پالیسی جو آ کر ہے اس کے بارے میں بیداری کون لائے گا؟ آئیڈنٹی کارڈ نہیں ہے، اس کے بارے میں بیداری کون لائے گا؟ شریعت ایکٹ محمدن لا، اس کی بیداری پیدا کرنے کے لیے کون کام کرے گا؟ مسلمانوں کے اندر شراب نوشی عام ہو چکی، مسلمانوں کے اندر جوا کھیلنے کا جو ہے سلسلہ عام ہو چکا، مسلمانوں کے اندر جو ہے چرس اور گانجے کا سلسلہ عام ہو چکا. اس کی بیداری کون پیدا کرے گا؟ نہیں حضرت یہ سب نہیں کرنا. یہ کرے کر کو بولے تو مسجد سے نکال ڈالتے ہیں. کئی کو تو انہوں کام کرے تو پھر محلے کے اندر انہوں نور نظر لختے جگر ہو گئے تو مسجد کے صدر صاحب کا بھی سیکریٹری صاحب کی دال کہاں گلتی ہے. پھر امام صاحب کے اوپر صدر اور سیکریٹری کا کام چلتا. بات غلط ہے جو مجھ پر بیتی ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان صدروں کو، ان سیکریٹریوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی توہین کرتے ہیں، اللہ نیک ہدایت نصیب فرمائے. اگر ان لوگوں کے حق میں ہدایت نہیں ہے، ان کی وجہ سے امت کو تکلیف ہوتی ہے،
صدر صاحب اگر اجازت دیتے محلے کے اندر، میں ہماری مسجد کی بات الحمدللہ انہوں اجازت دیا اسے یتا بھاری بھڑکم میں بول رہا ہوں سو، اگر انہوں اجازت نہیں دے کو رہتے چاپلوسی بھی نہیں کرتا، صدر صاحب اور سیکریٹری صاحب باہر رہیں گے۔ اگر مساجد کے ذمہ داران امام کو اجازت دیتے تو امام سینئر سٹیزن کارڈ کے بارے میں غور و فکر کرتا نہیں کرتا؟ اندرا گاندھی میں میرے بچے کے علاج کے لیے میں گیا، وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ غریب کتنا پریشان ہے۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے پاس بی پی ایل کارڈ ہے؟ حضرت ہمارے پاس بی پی ایل کارڈ نہیں ہے۔ چاہے کم از کم یشسوینی کارڈ ہے؟ نہیں ہے۔ ہیلتھ کارڈ ہے؟ نہیں ہے حضرت۔ کم از کم تائی کارڈ ہے؟ نہیں ہے حضرت۔ وہ بھی اب کہاں سے لائے گا؟ 25,000 بھی 30,000 روپے۔ اگر امام صاحب کو اس بات کی اجازت ہوتی تو امام صاحب چاروں طرف سروے کرا کو کام کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟ امام صاحب نے نہیں کیا اس لیے آپ لوگ پریشان ہیں۔ امام صاحب نے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مسجد کے ذمہ داران ظالم بن کر امام پر مسلط ہیں۔ اس لیے دعا کر دوں اللہ تعالی ہمارے مساجد کے ذمہ داروں کو نیک توفیق نصیب فرمائے، توفیق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پاک فرمائے۔ بہرحال یہ چند باتیں دل کا دکڑا تھا، میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی، اگر آپ حضرات زیادہ سے زیادہ چندہ مساجد کو دیں گے امام کی تنخواہ اچھی ہوگی، اپنی حیثیت کے موافق دیں۔ آپ نہیں دے سکتے اپنے رشتہ داروں کو۔ ابھی گزشتہ یا پیوستہ جمعہ یہاں مدرسے کے کچھ حالات میں بتایا تو ماشاءاللہ کوئی 1-2-3 صاحب، میں دیکھ کر بھی نہیں ہوں ان کو، کون انہوں بول کر کان سے فون نمبر ملیا، کیا ہوا نہیں معلوم۔ حضرت یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے حضرت، میری اپے دے رہی یا دوسروں سے دلا رہی، مسئلہ وہ نہیں ہے، لیکن مدرسے کے مسئلے کیا کر رہی؟ حل کر رہی۔ تو اسی طریقے سے مسجد کا آپ تعاون فرمائیں جتنا ہو سکتا اپنی حیثیت کے موافق، لیکن آپ کے رشتہ دار و اقارب آپ یہ کوشش کریں کہ میری مسجد کا امام بہتر ہو، میری مسجد کا مؤذن جسے آنچ تک نہ آئے، میری مسجد کے اندر ملازمت کرنے والا آدمی اسے آنچ نہ آئے، اس لیے کہ مؤذن صاحب صبح میں پوری دنیا آرام سے سوتی ہے۔ مؤذن کو پوچھ کر دیکھو میرے دوستو، میں نے بھی ذمہ داری نبھائی ہے۔ 3 بجے سے ہول دھڑکا رہتا نہیں کیا منو؟ رہتا نہیں؟ 3 بجے سے خیالی نیند میں مؤذن سوتا ہے، اگر 5 منٹ تاخیر ہو گئی تو محلے کے اندر واویلا مچے گا۔ اس لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ وقت پر الارم لگانا ہے۔ کبھی 5-10 منٹ لیٹ ہو گیا تو پوری مسجد کے ذمہ دار مؤذن صاحب کے اوپر پورے محلے کے ہنڈیاں پھوڑ ڈال دی۔ ہوتا ہے ایسا۔ بہرحال گزارش کرتا ہوں جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مسجد کا تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ اگر آپ لوگ دے سکتے ہیں آپ دیں، اگر نہیں دے سکتے آپ کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے یا میرے پاس بھی اتنی حیثیت نہیں ہے، ہمارے دوست و احباب رشتہ دار ہیں، یہاں پر چندہ زیادہ نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جو روزانہ کما کر روزانہ کھانے والے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے چندہ بہت کم ہوتا ہے، مسجد کے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے۔ امام کی تنخواہ ہے بہت کم تنخواہ ہے، میں سیدھے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میری تنخواہ بھی بہت کم ہے، امام صاحب کی تنخواہ بھی بہت کم ہے۔ میں تو وہاں سے آتا ہوں، کہاں سے؟ 65 کلومیٹر، آنے 200 کا پیٹرول، جانے 200 کا پیٹرول۔ خدمت جو کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پیٹرول کے پیسے لے رہا ہوں۔ سمجھ میں ہی بات؟ مؤذن صاحب کی تنخواہ بہت زیادہ کم ہے، اگر آپ اللہ کے راستے میں کچھ زیادہ دیں گے، امام اور مؤذن کے گھر چلیں گے، جب ان کے گھر چلیں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کریں گے۔ آپ وہاں پر خرچ کرتے ہیں ہوٹلوں کے پاس کھڑے ہو کر، ایک سموسا، ایک چائے، ایک وہ کیا کی چائے تو آج 10 روپے ہو چکی، 2 بسکٹ لیے تو 5 روپے ہے۔ 5 روپے کیا بسکٹ؟ 5 روپے ایک بسکٹ، 2 بسکٹ لیے تو 10 روپے ہو گئے۔ ایک پان بیڑا کھائے تو کسی دکان کے اندر 15 روپے بیڑا ہے، کسی دکان کے اندر 20 روپے بیڑا ہے۔
ہے کہ نہیں ہے؟ 40 50 100 150 روپے تو اپنے خرچ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں میرے دوستو، زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں تاکہ ہم جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہم فکر مند ہوں کہ میرا امام بن کر رہے، میرا مؤذن بن کر رہے، حضرت بلال کی طرح رہے، شان اور شوکت والا رہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں 3 فترے بنتے تھے نا، جھوٹ نہیں، ورجنل اللہ کے رسول پکا 3 فترے بنتے تھے۔ جہاں پر اللہ کے رسول 3 فترے بنتے تھے، وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں انتقال کے وقت۔ غریب آدمی 9 بیویاں پال سکتا ہے؟ ارے آپ بتاؤ، 9 بیویاں پال سکتی؟ آج کا جو دور ہے یہ سستا ہے، وہ دور بہت مہنگا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرسیڈیز کار تھی، کیا نام تھا؟ قصوہ، سرخ اونٹنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حیابرزہ تھی، خچر تھا اللہ کے رسول کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس AK-47 تھا، کیا؟ تیر، کمان، اس کے علاوہ ڈھال، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ تو مجھے یہ بتاؤ، 3 پتھر باندھے حضور صلی اللہ، صبر سکھانے کے واسطے باندھے، لیکن اللہ کے رسول کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں، اس اعتبار سے حضور مالدار بھی تھے۔ ابھی ہم بلال کا میں کیا دے دلیا، بلال کی مثال دے دلیا، بلال کے پاس مال کہاں تھا حضرت؟ سوچ لینا نہیں، ان کے پاس وہ دور میں جتنا ہونا اتنا رہتا تھا، آج کے دور میں نہیں ہے ویسا۔ اس لیے جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ آمین و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔